إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 20 نومبر 2020 کو یہاں مسجد بلال وٹیپلی حیدرآباد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ یا تباہی. دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے تو تباہی اس دنیا کی زندگی میں بھی ملے گی اور موت کے بعد عذاب اکبر ضرور ملے گا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آیت جس کی جتنی زندگی ہے موجودہ مصلیوں میں اور جو کوئی بھی یہ خطبے کا آڈیو سنیں گے وہ یہ جان رہے ہیں کہ کنتم خیر امہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کئی خطبوں میں سنے ہوں گے، کئی کانفرنسز میں سنے ہوں گے، سیٹرڈیز اور سنڈیز کے لیکچرز میں سنے ہوں گے یہ آیت کی تفسیر، لیکن عمل نہیں ہے، بہت تھوڑوں کا عمل ہے.
کیونکہ رب نے قرآن میں کہا قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود یا سورہ رعد میں ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُوا فِي الْأَرْضِ، اور انسانیت کو نفع پہنچانے والے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں اور ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو ان تھوڑوں میں تو بھی ہم اپنے آپ کو رکھ لینا۔ صحیح البخاری میں کتاب الانبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نبیوں کے بارے میں، جو پیارے نبی بیان کرے، اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو جہنم اور جنت کے پاس لا کر کھڑایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اولاد آدم کے ہزار ہزار لوگوں کو لایا جائے آدم کے پاس۔ ہزار ہزار کا گروہ آتا رہے گا، اللہ سے پوچھیں گے اس میں کتنے جہنمی کتنے جنتی، تو 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک جنت میں۔ وہ ہر ہزار میں سے ایک جو جنت والا رہے گا اس میں ہم رہنا، یہ ہر ایک آپ میں سے اور میں اپنے آپ کی فکر بنا لینا کہ مجھے جنتی رہنا ہے، مجھے جہنم نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی آگ سے اگر کچھ چرکا لگ کے چھالا آتا ہے تو وہ صحیح ہونے تک تکلیف رہتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر اگر وہ چھالا لگتا ہے دنیاوی آگ کے چرکے کا تو تکلیف ہوتی ہے، اور آخرت والی جو آگ ہے نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ۔ یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ آگ کے بارے میں رب نے سورہ نساء میں ایک بات کہا بدلناہم جلودا غیرہا، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگر چمڑی ہمارے جسم کی اگر چرکا لگنے پر جل رہی ہے تو پھر اللہ کچھ دنوں بعد ہمارے چمڑے کو ٹھیک کر دیتا ہے، نئی چمڑی دیتا ہے۔ لیکن وہاں پر آخرت میں کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح کہ رب نے کہا وہ آگ جو 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے نا، وہ جب جلائے گی انسان کو تو چمڑا جب جل جائے گا تو فوراً پھر چمڑا آ جائے گا، فوراً چمڑا اللہ کے حکم سے آ جائے گا اس انسانی جسم کے گوشت پر، اور پھر جلے گا، پھر چمڑا آئے گا، پھر جلے گا، وہ چلتے رہے گا، جو ابدی جہنمی ہوگا اس کے لیے۔ تو وہ آگ بہت ہولناک آگ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا کی زندگی میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا کام ہے تمہاری؟ ایٹریبیوٹ کیا ہے تمہارا؟ تمہاری صفت کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بلاتے ہو تم معروف کے طرف، نیکی کے طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو لوگوں کو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے بندو، ہم کو نیکی پہلے خود کرنا ہے برائی سے بچتے ہوئے، اور لوگوں کو برائی سے بچنے کا درس دیتے رہنا ہے، تعلیم دیتے رہنا ہے، نیکی کے طرف بلاتے رہنا ہے۔ نہیں کریں گے تو تباہی ہے۔ احادیث کئی ہیں سنانے کے لیے، لیکن میں آج سے پہلے کے جو 3 جمعے میری زندگی کے گزرے ہیں، وہ 3 جمعہ جو میں خطبہ دیا، اس کے بعد جو میں یہ 20 دن میں جو درس دینے کا موقع اللہ نے دیا، پچھلے 20 دن یعنی آج کے جمعہ سے پہلے کے 3 جمعہ، تو مجھے بہت سبق ملا، دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ ملا۔ پہلے جو طریقہ تھا ان 20 دنوں سے پہلے کا، وہ جو تھا الحمدللہ، لیکن نئے چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، نئے لوگوں سے ملنے پر۔ میں ایمان کے 6 ارکان جو ہے مختصر میں بول کے آج کے خطبے میں 2 ارکان پر ہی بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایمان کے 6 ارکان، 6 میں سے 5 ارکان کا ذکر ایک آیت میں ہے قرآن کی، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جب وہاں پر قبلے کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا ایمان والوں سے اور کفار کے درمیان میں، تب رب نے یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ نے جو کتابیں نازل کیا نبیوں پر وہ کتابوں پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ. اور چھٹواں رکن ایمان کے 6 ارکان میں سے وہ ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو ہم نے پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دیا. یہ اللہ نے کہا. تو اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہی ایمان رکھنا ایمان کا 6واں رکن. یہ 6 ارکان ایمان کے علاوہ بھی کئی جز ہے ایمان کے، 60 سے زیادہ یا 70 کے قریب ایمان کے جز ہیں. یہ 6 ارکان جو اہم سکھائے جاتے ہیں علماء حق کی زبان سے، علماء حق کی کتابوں سے، جو قرآن اور حدیث کی صحیح دلائل کے مطابق 6 پلرز آف ایمان. اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ رمضان کے اور 5واں حج. لیکن یہ 5 اسلام کے ارکان کے علاوہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے آج 2 ارکان پر بات کروں گا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. سب سے پہلے اللہ پر ایمان. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو. ہر امت میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجے ہیں اور وہ پیغمبر کا یہ کام تھا کہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم دینا، سبق سکھانا، تعلیم دینا اور ہر قسم کے طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ہر نبی کا کام تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. پیارے نبی کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک آنے والے نہیں ہیں، کوئی رسول قیامت تک آنے والے نہیں ہیں اور کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی ہے. قرآن آخری ریولیشن ہے اللہ کی طرف سے، آخری وحی قرآن اور حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اس کے بعد کوئی اور وحی اللہ کی طرف سے قیامت تک نازل نہیں ہونے والی ہے، کوئی کتاب نازل نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، تو اب ہم آخری نبی کے امتیوں کو چاہیے کہ ہم نبیوں والا کام کریں. نبیوں کے جو صحابہ تھے، نبیوں کے جو کمپینینز، ڈسائپلز تھے، ان جیسا کام ہم کو کرنا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کرتے رہنا ہے، لوگوں کو اچھائی سکھانا ہے، برائی سے بچتے رہو بولنا ہے قرآن و حدیث کی دلائل سے. جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجے یمن کا، تو پیارے نبی نے کیا تعلیم دی؟ حدیث سنیے، صحیح البخاری حدیث نمبر 7372. مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. صحیح البخاری 7372 حدیث مکمل. آپ سنیں، ترجمہ سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی بھی ہیں، ان کے غلام یہ روایت عبداللہ بن عباس سے کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو مانیں اور میری رسالت کو مانیں. جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں لوٹا دی جائے گی. جب وہ اس کام کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے
عمدہ مال ہے ان سے پرہیز کرنا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. میرے عنوان کے مطابق مکمل حدیث میں سے یہ بات لے رہا ہوں. سب سے پہلے تم جس چیز کے طرف ان کو دعوت دینا, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. پہلے نماز کے طرف نہیں بلانا ہے, پہلے زکوٰۃ دیو بول کے نہیں بولنا ہے, پہلے رمضان کے روزے رکھو بول کے نہیں بولنا ہے, پہلے عمرہ یا حج کرو بول کے نہیں بولنا ہے. کیا بولنا ہے پہلے نمبر پہ؟ پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید سکھانا ہے, اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کے طرف بلانا ہے. اس کے بعد اگر وہ مان لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں, تب ان کو نماز کا حکم دینا ہے. پھر نماز جب پڑھنے لگ جائیں تو پھر ان کو ان کے مال کی زکوٰۃ کا بولنا ہے. اس 7372 نمبر کی حدیث صحیح البخاری سے یہ سبق ملا. ایک کرسچین سے ہماری بات ہوئی ان 20 دنوں کے اندر, تو وہاں پر توحید والی بات بھی ہوئی. کوئی ایک کرسچین نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو 3 قسم کی توحید کا آپ لوگ بولتے ہیں, تو اس کا لفظ یہ بعد کے لوگوں نے توحید بولے ہیں, توحید قرآن حدیث میں نہیں ہے نا. خیر, وہ جس کسی سے بھی اسلام کے خلاف سنا ہوگا بیچارہ ہے, بول لیا. اب ہم اس کو کیا جواب دینا؟ ہم اس کو یہ حدیث سنانا. سب سے پہلے ہم اس کو بتانا توحید کا روٹ ورڈ احد اور واحد ہے. قل هو اللہ احد للہ الواحد القہار. یہ احد اور واحد لفظ توحید کا روٹ ورڈ ہے, یہاں سے ہی توحید لفظ بولا گیا ہے. میں حدیث سناتا ہوں. توحید ورڈ صحابی کی زبان سے. سیدنا حارث بن حارث العائذی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب جاہلیت میں مکہ آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہیں. میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ ایک صحابی کے پاس جمع ہیں. فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ. صحابی کے الفاظ, فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ. میں نے قریب آ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے. یہ حدیث صحابی رسول کا یہ فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262. سند اس کی صحیح, اور اس کی سند کو صحیح کہا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ, اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 12 صفحہ نمبر 213-214 پر نقل کیے, اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الآحاد والمثانی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 پر حدیث نمبر 2976 پر نقل کیے. تو توحید کا لفظ صحابی رسول نے پہلی بار بولے, تو ہم کو توحید کے طرف بلانا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. شرک سے لوگوں کو بچانے کا کام ہمیں کرنا ہے. شرک کے بارے میں اگر بولنے کے لیے بولیں وقت لگے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن شرک کی مذمت ہم بولتے رہ جائیں گے اور توحید بیان کرتے رہ جائیں گے, لیکن اللہ کی صفات, اللہ کی توحید بیان کرنا مکمل نہیں ہوگا. مختصر میں شرک سمجھ لیجئے. شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ شرک اصغر چھوٹا شرک, دوسرا شرک شرک اکبر بڑا شرک. چھوٹا شرک یہ ہے, پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ چھوٹے شرک کے بارے میں حدیث سنیے. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 429 حدیث نمبر 24036. سند اس کی حسن لذاتی ہی ہے. حدیث اس طرح ہے, محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے نبی نے کہا ریا, دکھاوا. نماز لوگوں کے لیے اگر پڑھ رہا ہے کوئی بندہ کہ نمازی کہلایا جاؤں, زکوٰۃ لوگوں میں واہواہی حاصل کرنے کے لیے دوں کہ جو ہے لوگوں میں سخی کہلایا جاؤں, حاجی کہلائے جانے کے لیے حج کروں, تو یہ سب لوگوں کو دکھانے اور لوگوں میں واہواہی کے لیے عمل کرنے والے کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. جا کے جن کے لیے کرتا تھا ان سے اس کا اجر لے بول کے اللہ بولنے والے قیامت کے دن. اور حدیث میں یہ بات ہے, وقت نہیں ہے کہ وہ حدیثیں پورے سناؤں. تو
شرک اصغر چھوٹا شرک، اللہ ہم سب کو ریاکاری کے شرک سے بچائے، آمین۔ دوسرے قسم کا شرک شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر یہ ہے، شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کو تمام عبادات میں یا کسی خاص عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ یہ ان کی بات لکھا ہے فتح المجید نام کی کتاب ہدیۃ المستفید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 اور 309۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نواقض اسلام کے بارے میں کہ ان میں سے سب سے بڑا شرک ہے مثلا فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا، بتوں، درختوں اور ستاروں وغیرہ سے حاجت روائی کرنا، مشکل میں ان کو پکارنا مشکل دور کرنے کے لیے، یہ شرک اکبر ہے۔ فتاوی بن باز جلد 2 صفحہ 15۔ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کا شرک کیسا تھا تو انہوں نے جواب دیا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کا شرک ربوبیت میں نہیں تھا، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اس کا ذکر اللہ ہی نے خود نقل کیا سورہ مؤمنون میں۔ پوچھئے ان سے کہ کون ہے زمین و آسمان کا مالک تو وہ کہیں گے اللہ، وہ تفصیل لمبی ہے ان آیتوں کی، وقت کم ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مشرکین مکہ، انکار نہیں کرتے تھے اللہ کی ربوبیت میں۔ شیخ نے فرمانے کے بعد کہا اللہ نے اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی، رہی ربوبیت تو ایک اللہ کو رب ماننا ہے، لیکن ان کا جو شرک تھا وہ یہ کہ مجبوری کے وقت وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور مجبوری میں سے نکالنے والا مانتے تھے، مصیبت ٹالنے والا مانتے تھے اور اللہ رب العالمین کو پکارتے بھی تھے۔ مثلا مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن مشرکین مکہ میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا، چچا وغیرہ بھی ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، حاضر ہے ہم اے اللہ تیرے لئے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیرے لئے حاضر ہیں سوائے ان شریکوں کے جنہیں تو نے کچھ ملکیت، کچھ طاقت دے رکھا ہے، ان طاقتوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یعنی وہ جو 360 بت کعبے کے اندر رکھے تھے نا ان کو اللہ کا شریک مانتے تھے وہ لوگ، تو شرک ہوا نا۔ تو یہ ہے مشرکین مکہ کا شرک۔ اب اگر انہی کے روش پر یا ان سے اور بہت آگے بھی بڑھ چکے ہیں آج کے شرک کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہیں، تو وہ سب شرک اکبر ہے، اللہ ہم کو شرک سے بچائے۔ رب نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید سمجھانا لوگوں کو اور شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے رہنا، بدعت خرافات سے بچنے کی تعلیم دیتے رہنا۔ اللہ کی ذات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں۔ اللہ کے صفات میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی صفات میں۔ اللہ کے عبادات جتنے ہیں، عبادات کی جتنی قسمیں تمام اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علی نہیں، صرف اللہ ہی کے لیے عبادت ہو، یہ سمجھانا ہے، یہ توحید ہے۔ جب یہ توحید قبول کریں گے تو پھر نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، عمرہ قبول ہے، حج قبول ہے، تمام اعمال صالحہ قبول ہے۔ اور اگر توحید میں صحیح نہیں ہے بندہ، عقیدے میں شرک، بدعت، خرافات ہے، توحید سمجھا ہی نہیں، بس رٹ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر وہ بندے نے صحیح توحید کا عقیدہ پیارے نبی اور صحابہ کے مطابق سمجھا ہی نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرے خطبے میں مختصر سی آخرت کے بارے میں بات آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ پہلے خطبے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک نصرانی سے میری پچھلے دنوں بات ہوئی تو اس نے توحید کے بارے میں بولا، تو ہم نے اس کو توحید کا لفظ بتائے، کہاں کہاں سے وہ توحید سمجھائی گئی قرآن حدیث میں۔ میرے پاس خطبے جمعہ میں وقت مختصر ہے کہ میں وہ تفصیل نہ بتا سکوں جو میں نے کئی گھنٹے
اس نصرانی سے بات کیا توحید سمجھانے کے لیے. مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے رکھا توحید کی. میں اب آپ کے سامنے آخرت پر ایمان کے بارے میں کچھ کہہ دوں. ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے. اللہ پر ایمان. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. تو اللہ پر ایمان کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسری بات والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی بات. غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے کہا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں, بس وہ گمراہی میں حیران و پریشان پھر رہے ہیں. انہی لوگوں کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. سورہ نمل سورہ 27 آیت نمبر 4 اور 5. آخرت ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک قانون بھی ہے. آخرت کے عقیدے کو سیکھ لیں گے اور اس قانون کو سمجھ لیں گے تو کرائم ریٹ ختم ہوگا. کرائم ریٹ اگر دنیا میں رہے گا بھی تو بہت ہی کم رہے گا. یعنی کرائم جو دنیا میں ہو رہا ہے, جو جرائم, کئی قسم کے جرم جو دنیا میں ہو رہے ہیں, آخرت پر ایمان رہے گا تو وہ جرم سے بچے گا بندہ. اور اگر آخرت پر ایمان جیسے رکھنا چاہیے ویسے نہیں ہے, زبانی بول رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, میں نبیوں پر, کتابوں پر, تقدیر پر اور فرشتوں پر, سب پر ایمان رکھتا ہوں, زبانی بول رہا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. یعنی جو ایمان کے ارکان ہیں اس کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے ویسے نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ زبانی بول رہا ہے آخرت پر ایمان کی بات. آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے اگر وہ جرم میں ملوث ہے, جرم میں مصروف ہے. تو غور کرنے والی بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کہہ دو کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا, پھر تمہارے اعمال تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 7. اللہ اکبر. یہ دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے اور اٹھائے جانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو کفار اور مشرکین مکہ میں سے جو بولتے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی کیسی بات ہے, جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گی قبر میں دفنائے جانے کے بعد تو پھر دوبارہ اٹھائے جانے کی یہ کون سی بات ہے. تو رب نے کئی جواب دیا, اس میں سے ایک یہ کہ پہلی مرتبہ کا تمہارا بنانا زیادہ مشکل یا دوبارہ اٹھائے جانا زیادہ مشکل, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وعلی اللہ یسیر, اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز آسان ہے. وذلک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے آسان ہے. تم کو پہلی مرتبہ بنائے نطفے سے اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے تمہاری چہرے بنائے, تمہارا جسم بنائے تمہاری ماں کے بطن میں, پھر تم کو دنیا میں لائے, تو قبر سے دوبارہ اٹھایا جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کن فیکون کا مالک ہے. اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور پھر جو کرتے تھے وہ بتا دے گا. رب ذوالجلال نے کہا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورہ کہف سورہ 18 آیت 49. ترجمہ, اور نامہ اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی تو جرم کرنے والے اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی, یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چھوٹی بات رہ گئی اور نہ بڑی, اس میں سب کچھ درج ہے. اور وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین بہت زور سے جھنجھوڑ دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تحدث بیان کرے گی, اخبارها اس کی خبریں.
کس زمین پر کس نے کیا کیا، زمین خبر بیان کرے گی. رب نے کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. لوگ کہیں گے زمین کیسے خبر بیان کرے گی؟ بان ربک اوحی لها، تمہارے رب نے اسے اوحا حکم دیا ہے، وحی کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے زمین کو رب نے کہا. رب بیان کر رہی ہے بان ربک اوحی لها. اللہ کیا چیز؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرہ برابر اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرا ہے تو دیکھ لے گا. تو اللہ کے بندو، قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا قانون ہے جس کو دماغ میں رکھ کر جرم سے بچے گا انسان. دنیا کے تمام قوانین سامنے رکھ دیے جائیں، جرم کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. کیونکہ دنیاوی قوانین میں کئی لوپ ہولز ہیں. انسان گناہ کر کے گناہ سے بچنے کے راستے ڈھونڈ نکالتا ہے. دنیا کے قوانین صحیح نہیں، رب کا قانون جس میں کوئی نقص نہیں. آخرت عقیدہ بھی ہے اور بہترین قانون بھی ہے، اور اس دن اکیلا صرف اللہ جج ہوگا، فیصلہ کرنے والا. فیصلے کا دن ہے. کہہ رہے ہو سورۃ الفاتحہ جب ہر روز نماز میں پڑھ رہے ہو، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک. جس دن رب تمام فرشتوں کو، سب کو، پوری کائنات کو فنا کر دے کے کہے گا. سورہ مومن میں اللہ نے کہا، سورہ غافر میں کیا کہا رب نے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اکیلا اللہ رب العالمین اس دن بچے گا، اور وہ خود جواب دے گا کہ آج اکیلا قہار ہے. سبحان اللہ، اس کے قہر نے کائنات کو فنا کر کے رکھ دیا ہوگا قیامت والے دن. تو اللہ کے بندو، آخرت پر ایمان جو رکھتا ہے نا، وہ شرک سے بچتا ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی سے بچتا ہے، وہ زنا سے بچتا ہے، وہ چوری سے بچتا ہے، یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچتا ہے، لوگوں کا مال ناحق کھانے سے بچتا ہے، اللہ کا مال ناحق کھانے سے بچتا ہے. وہ ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ذہن میں بات رکھتا ہے کہ اگر کبھی صغیرہ کچھ ہو جاتے ہیں گناہ، کیونکہ ابن آدم ہوں، خطا کار ہوں، خطا ہو جاتی ہے، تو خطا معاف ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے سے، توبہ کر لینے سے. لیکن سچی توبہ، استغفار کرنا پڑے گا گناہوں سے جو کبیرہ گناہ ہے، اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا وہ گناہ، اور اس گناہ کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں میری موت آنے تک. ایسا کہہ کر گامزن ہو جاتا ہے اعمال صالحہ کرنے کے لیے. تب تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی استغفار قبول ہوتی ہے، اور پھر اللہ اس کو بخش کر اللہ رب العالمین اس کو جنت دیتے ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ پر ایمان، ایمان کا پہلا رکن، آخرت پر ایمان، ایمان کا دوسرا رکن، یہ بہت اہم ارکان ہیں. اللہ کے بندو، یہ ارکان ایمان کو بار بار یاد کرتے رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، اور یہی ارکان ایمان سے نان مسلمز کو اسلام سمجھاتے رہو. ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر ان کو بھی بڑے گناہوں سے بچنے کی تبلیغ کریں گے، تعلیم دیں گے قرآن حدیث کے دلائل سے، ان کو نیکی کے طرف بلائیں گے، نیکی سکھائیں گے، اعمال صالحہ سکھائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہیں اور ہم ہر قسم کے تکلیفوں سے بچے رہیں. آزمائش الگ چیز ہے، عذاب ادنا الگ چیز ہے. اللہ دنیا کے عذاب ادنا سے بچائے گا، آزمائش میں اللہ رکھے گا، اور موت کے بعد اللہ جنت دے گا. کیونکہ اس دین کی تبلیغ میں انبیاء بہت زیادہ آزمائے گئے ہیں، بہت بہت تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائش کی شکل میں انبیاءوں کو، رسولوں کو، اور ان کے ماننے والے محدثین، مبلغین جو صحیح العقیدہ صحیح عمل تھے، ان کو آزمائش آئی ہیں. آزمائش آ سکتی ہے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑنا ہے موت تک. یہ اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب ادنا سے یہاں بچتے ہوئے عذاب اکبر سے وہاں بھی بچنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث و سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی عفو صفت کے وسیلے سے ہمیں بخش دے، معاف کر دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح
أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.